السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ فوتگی والے گھر لوگ ایک دوسرے کو کھانے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، فلاں دن تمہارا کھانا ہے، فلاں دن تمہارا کھانا ہے، تو اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ اسلام میں رسم و رواج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ غمی، خوشی، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ہر فرد، ہر معاشرے، ہر زندگی کے یعنی کسی بھی شعبے کی اسلام نے رہنمائی کی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ اللہ کی طرف سے خبر پائی اور فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنہ أتاہم ما یشغلہم۔ جعفر کے گھر والوں کے لیے تم لوگ کھانا تیار کرو، انہیں مصیبت ہے، انہیں کہاں کھانا یاد رہے گا۔ میت کے گھر کھانا نہیں پکنا چاہیے، میت کے گھر سے کھانے نہیں کھانے چاہیے، بلکہ میت والوں کو تو سوگ کے دنوں میں یعنی اس چیز سے مستغنی کرنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، کننا نعد الاجتماع عند اہل المیت والطعام عندهم من النیاحہ۔ میت کے گھر اکٹھ کرنا، بیٹھے رہنا، جمع ہو جانا، ان کے ہاں کھانے کھانا، اس طرح کا ماحول بنانا، اس کو تو وہ کہتے ہیں ہم نوحہ شمار کرتے تھے کہ یہ نوحہ ہے، گناہ ہے، جس پہ بڑی وعید ہے۔ الناحیہ اذا لم تتب تقام علیہ سربال، اس طرح کے الفاظ ہیں، تقام یوم القیامت وعلیہ سربال من قطران ودرع من جرب۔ نوحہ کرنے والی عورت بغیر توبہ کے مرے گی تو قیامت کے دن تارکول کا لباس ہوگا۔ تو نوحہ کرنے والوں کی بڑی وعیدیں ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اجتماع کرنا، وہاں کھانے کھانا، ہم اس کو بھی نوحہ شمار کرتے تھے۔ لہذا یہ سراسر ہندوؤں کی طریقے ہیں، بدعت ہے، اور اس سے معاشرے کو جان چھڑانی چاہیے۔ تعزیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کے گھر والے جہاں ملتے ہیں، مسجد میں، گھر میں، گلی میں، محلے میں، کام پہ، کسی بھی جگہ پہ، وہاں ان کو مسنون الفاظ میں کہا جائے، اعظم اللہ اجرکم واحسن عزاءکم وغفر لمیتکم، انا للہ وانا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتی وکل شیء عندہ بأجل مسمى ولتصبر ولتحتسب۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے، باقی سب غیر شرعی طریقے ہیں، ان سے امت کو بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔